خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں مرتضی حسین رضوی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں پیغمبر چینل کی جانب سے منعقد کردہ اس جشن امام حسن علیہ السلام میں۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان جو اپنے اندر کئی مناسبتیں لیے ہوئے ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کئی مناسبتیں ہیں، جس میں سر فہرست شہادت امیر المؤمنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور شبہ قدر، وہ رات کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ انہی مناسبتوں میں سے ایک مناسبت سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے، اور آج امام کی ولادت کے موقع پر پیغمبر چینل کی جانب سے ہم لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں جشن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ ناظرین، آج کے جشن کا آغاز ہم تلاوت کلام ربانی کے ذریعے کریں گے، جس کے فرائض کو انجام دیں گے قاری فرمان حیدر جعفری صاحب۔ تو چلیے آج کے اس جشن کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرنے کے لیے چلتے ہیں قاری فرمان حیدر جعفری صاحب کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو ناظرین، یہ تھے قاری فرمان حیدر جعفری صاحب جو تلاوت کلام ربانی کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ آئیے چلیے ناظرین چلتے ہیں اپنے سب سے پہلے مدحخاں جناب حسن صاحب کی خدمت میں اور سماعت فرماتے ہیں ان کا کلام۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چند شعر ملاحظہ ہوں کہ زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن، کہ زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن، مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسن، مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسن، موت بھی آنکھوں کو میری بند کر سکتی نہیں، کہ موت بھی آنکھوں کو میری بند کر سکتی نہیں، تیری صورت دیکھنے کی اتنی حسرت ہے حسن، تیری صورت دیکھنے کی اتنی حسرت ہے حسن۔ اور شعر ملاحظہ ہو، آپ جب چاہیں جہاں کو موڑ دیں، کہ آپ جب چاہیں جہاں کو موڑ دیں، کہ مٹھیوں میں آپ کی زلف نبوت ہے حسن، اور میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آ سکتا نہیں، کہ میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آ سکتا نہیں، مجھ کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کی عادت ہے حسن، مجھ کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کی عادت ہے حسن، اور خالق کون و مکان کا زور بازو ہے علی، کہ خالق کون و مکان کا زور بازو ہے علی، اور علی یہ کہہ رہے ہیں میری طاقت ہے حسن۔ ناظرین، یہ تھے جناب حسن صاحب جو بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور کافی واقعات اور روایات امام سے مروی ہیں، جس میں سے ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام
ابن عباس کے ساتھ طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھے۔ اتنی ہی دیر میں امام کے پاس امام کا ایک صحابی آتا ہے، امام کا ایک شیعہ آتا ہے اور امام سے سوال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے امام میں مقروض ہوں، میرے اوپر قرض ہے، کیا آپ میرے قرض کو ادا کر دیں گے؟ امام فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ فرماتا ہے تو پھر آپ مجھے وقت دے دیجئے، کیونکہ وہ شخص مجھے اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ امام فوراً طواف کعبہ کو ترک کرتے ہیں اور جا کر کے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں امام اعتکاف میں تھے۔ ابن عباس سوال کرتے ہیں امام سے، کیا آپ اعتکاف میں نہیں ہیں؟ کیا آپ نے اعتکاف کو ترک کر دیا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابن عباس، میں نے اپنے والد اور انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی مومن کی حاجت کو پورا کرے تو اس کا ثواب 90,000 سال کی عبادتوں کے برابر ہے، اور ایسی عبادتیں کہ جس میں اس نے دن میں روزہ رکھا ہو اور شام کو نماز قائم کی ہو۔ ناظرین، امام کا یہ واقعہ ہمیں اس جانب توجہ دلا رہا ہے کہ حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا کس قدر اہم ہے۔ آج کورونا کی اس وبا کے دور میں ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہوں مدد کریں، تاکہ ہم بھی اس ثواب میں داخل ہو سکیں۔ آئیے ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے اگلے مداح اہل بیت کی خدمت میں، جو ہیں جناب عنایت صاحب، اور سماعت فرماتے ہیں ان کا کلام کہ ہے سبزہ سبزہ سخنور دنات چین کا ہے سبزہ سبزہ سخنور دنات چین کا ہے، کہ آج ذکر جہاں میں بڑے حسین کا ہے، کہ آج ذکر جہاں میں بڑے حسین کا ہے، مگر اے وارث شبر تیرے بغیر تو بس، مگر اے وارث شبر تیرے بغیر تو بس، کوئی بھی موقع ہو مجھ کو تو لگتا بین کا ہے، کوئی بھی موقع ہو مجھ کو تو لگتا بین کا ہے، نہ تجھ سے گفتگو نہ دیکھیں تجھ کو اس میں تو نقص، نہ تجھ سے گفتگو نہ تجھ کو دیکھیں اس میں تو نقص، بہت سا اپنی زباں کا ہے کافی نین کا ہے، بہت سا اپنی زباں کا ہے کافی نین کا ہے، اذان ہوتی رہے ہم کریں عزاداری، اذان ہوتی رہے ہم کریں عزاداری، یہ وقت ہم کو پڑی کیا کہ مغربین کا ہے، یہ وقت ہم کو پڑی کیا کہ مغربین کا ہے۔ یہ تھے جناب عنایت صاحب جو بارگاہ مولا میں بہترین کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں ہمارے آخری شاعر جناب کوثر رضوی صاحب کی خدمت میں، اور سماعت فرماتے ہیں ان کا کلام۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک مطلع اور ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ بشر کو کیا خبر کیا مرتبہ ہوتا ہے رہبر کا، بشر کو کیا خبر کیا مرتبہ ہوتا ہے رہبر کا، قلم سے سر قلم کر سکتا ہے وہ ہر ستمگر کا، جگر کے ٹکڑوں نے آ کر بتایا ہے زمانے کو، جگر کے ٹکڑوں نے آ کر بتایا ہے زمانے کو، ستم کو سامنا کرنا پڑے گا 72 کا، ستم کو سامنا کرنا پڑے گا اب 72 کا، بچ نہیں پائیں گے ہرگز شاہ کی شمشیر سے، جو نہیں واقف ہیں کوثر صلح کی تفسیر سے، جو نہیں واقف ہیں کوثر صلح کی تفسیر سے، بچ نہیں پائیں گے ہرگز شاہ کی شمشیر سے، جو نہیں واقف ہیں کوثر صلح کی تفسیر سے، خامہ شبر ہو چاہے تیغ عباس جری، حوصلے باطل کے ٹوٹے دونوں کی تحریر سے، حوصلے باطل کے ٹوٹے دونوں کی تحریر سے، خامہ شبر ہو
چاہے تیغ عباس جری، حوصلے باطل کے ٹوٹے دونوں کی تحریر سے۔ ایک مرتبہ 2-3 اشعار بھی ملاحظہ فرمائیں کہ عاشق ہی نہیں دہر میں جو سبز قبا کا، عاشق ہی نہیں دہر میں جو سبز قبا کا، وہ شخص نبی کا ہے نہ وہ شخص خدا کا، وہ شخص نبی کا ہے نہ وہ شخص خدا کا۔ خامے میں نظر آتے ہیں تلوار کے جوہر، خامے میں نظر آتے ہیں تلوار کے جوہر، ہر لفظ مجاہد ہے تیرا کرب و بلا کا، ہر لفظ مجاہد ہے تیرا کرب و بلا کا۔ اسلام محمد کا محافظ ہے محمد، اسلام محمد کا محافظ ہے محمد، وہ چاہے مدینے کا ہو یا کرب و بلا کا، وہ چاہے مدینے کا ہو یا کرب و بلا کا۔ اسلام محمد کا محافظ ہے محمد، وہ چاہے مدینے کا ہو یا کرب و بلا کا۔ کوثر میں رقم کرتا رہوں مدحت شبر، کوثر میں رقم کرتا رہوں مدحت شبر، سرسبز رہے باغ میری فکر رسا کا، سرسبز رہے باغ میری فکر رسا کا۔ کوثر میں رقم کرتا رہوں مدحت شبر، سرسبز رہے باغ میری فکر رسا کا۔ یہ تھے جناب کوثر رضوی صاحب جو بہترین کلام پیش کر رہے تھے اور سامعین محظوظ ہو رہے تھے۔ ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں تقریر کی طرف، اور تقریر سے پہلے 4 مصرے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں کہ نباز ادب جناب پیام اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ جہاں میں آپ کی عظمت ہے یا حسن، اعلیٰ جہاں میں آپ کی عظمت ہے یا حسن، نور خدا سے آپ کی خلقت ہے یا حسن، دونوں جہاں میں آپ کی طلعت ہے یا حسن، طفلی میں بھی یہ شان امامت ہے یا حسن، جھولے میں رہ کے لوح کی تحریر پڑھتے تھے، جھولے میں رہ کے لوح کی تحریر پڑھتے تھے، راز خدا کو مالک تقدیر پڑھتے تھے۔ اب ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب سے کہ وہ تقریر کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما الامام الثانی حسن بن علی المجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ دوسرے امام برحق حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم شان شخصیت جو در حقیقت سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر کا پہلا مرحلہ ہے، چونکہ خداوند عالم نے صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بابرکت ذات گرامی کو کوثر قرار دیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جو ابتر کے طعنے دیے جا رہے تھے اس کا جواب سورہ کوثر میں دیا گیا، اور صدیقہ طاہرہ کو کوثر قرار دیا گیا، یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس سے مراد کثرت نسل ہے، گویا اگر پیغمبر کے لیے کثرت نسل تھی تو اس کی پہلی کڑی امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں سامنے آئی ہے۔ یہ وہ پہلا مرحلہ ہے کہ پہلی ذات ہے کہ جو صدیقہ طاہرہ کے آغوش مبارک میں تشریف لائی۔ 15 رمضان المبارک امام حسن کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ خود یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، باعظمت مہینہ ہے، انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیمہ
ماہ سیام میں اس کی برکتوں میں مزید اضافہ ہوا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت وجود کے ذریعے سے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر حیات طیبہ اگر ہم اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں تو پیغمبر کے بعد چونکہ ولادت کے وقت خود ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، جسے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے۔ مولا متقیان کی شہادت کے بعد اسی ماہ سیام میں 47 ہجری میں 19 ماہ سیام کو ضربت لگی اور 21 اس مہینے کی تاریخ و شہادت کے بعد امام حسن کی امامت کا دور شروع ہوا ہے۔ یعنی پیغمبر کے بعد مولا متقیان امام میں برحق اور پیغمبر کے جانشین بلا فصل تھے، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام حسن کی امامت کا زمانہ شروع ہوا ہے۔ اور جہاں تک امام حسن کی امامت کا زمانہ ہو، جس طریقے سے مولا کائنات کی امامت برحق تھی اور اللہ کی جانب سے تھی، اسی طریقے سے امام حسن کی امامت بھی اللہ کی جانب سے تھی اور پیغمبر کے جانشین برحق تھے۔ امامت کے سلسلے میں پیغمبر اکرم کا یہ جملہ اور پیغمبر اکرم کی یہ حدیث مشہور ہے کہ ان الحسن والحسین امامان، دونوں امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ اس کا مفہوم ہے گویا پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر قیام کر رہے ہیں، باطل کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، میدان جنگ میں آ رہے ہیں، تب بھی یہ امامت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور اگر یہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو یہ بھی امامت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ گویا اس حدیث کے ذریعے سے امام حسن کی زندگی کا ایک اہم موڑ جو صلح کی شکل میں سامنے آیا ہے، اس کی تائید پیغمبر اکرم نے فرمائی کہ امام حسن کی صلح ایک امامت کا فریضہ تھا جسے انجام دیا گیا، یہ مرضی پروردگار تھی جسے امام حسن نے انجام دیا ہے۔ ولو حالات ایسے تھے، مجبوریاں بظاہر تھیں، لیکن امام حسن کا ہر عمل امامت کی مصلحتوں اور امامت کی تقاضوں کے مطابق ہے، لہذا صلح بھی امام حسن کی اپنی مرضی اور اپنی فکر اور اپنی سوچ اور اپنی پسند کے مطابق نہیں تھی، بلکہ اس وقت کا تقاضا یہی تھا، امامت کے ذمہ داری کے ادا کرنے کا لازمہ اس وقت یہی تھا کہ صلح کی جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام حسن نے اپنی مرضی سے کام کیا ہے، نہیں، تقاضائے امامت کو پورا کیا ہے اور مرضی خدا کو پورا کیا ہے۔ اور اس امامت کے دور میں امام حسن کی جو سن 50 ہجری تک جس کا سلسلہ جاری رہا، 10 سال امامت کا دور امام حسن کا رہا ہے۔ مکمل آپ کی زندگی کا ایک اہم پہلو جو اس دور میں ہمارے لیے قابل غور ہے کہ امام حسن کا کرم مشہور تھا، کریم اہل بیت کہے گئے ہیں، اور ہمارے ہاں اسی عنوان سے امام حسن کا ایک دسترخوان بھی مشہور ہے۔ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا، مسجد میں مولا کائنات غذا تناول فرما رہے ہیں، سوکھی بھی غذا ہے اور مختصر غذا ہے، جب مولا کائنات نے اس کے سامنے پیش کیا اور نہیں کھا سکا تو پھر اس کی رہنمائی کی تھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان کی طرف۔ اور پھر اس دسترخوان کے علاوہ بھی متعدد واقعات ہیں کہ جہاں پر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کی مدد کرتے اور دوسروں کا خیال کرتے۔ یہ در حقیقت اہل بیت کے گھرانے کا امتیاز تھا، اور اہل بیت کا ایک امتیاز کے ساتھ ساتھ پہچان تھی کہ دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کے کام آنا۔ یہ ماہ رمضان، ماہ سیام، روزہ، یہ بھی در حقیقت ہمیں امام حسن کی سیرت کا پیغام دیتا ہے۔ روزے کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ روزے کا مطلب ہے کہ تاکہ ہمیں دوسروں کی فکر ہو، دوسروں کا خیال ہو۔ امام حسن نے عملی طور پر ہمیں پیغام دیا ہے کہ دوسروں کا خیال کیسے کرنا ہے، دوسروں کی فکر کیسے کرنا ہے۔ جس دور سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، جو ہمارے سامنے ماحول ہیں، جو ہمارے سامنے حالات ہے، البتہ سیرت اہل بیت پر ہمارا فریضہ ہمیشہ، ہر دور میں، ہر وقت دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں کے کام آنا ہے۔ لیکن جیسا جیسا ضرورتیں بڑھیں، جیسے جیسے حالات کے تقاضے ہوں، اس اعتبار سے محبان اہل بیت کو سب سے آگے آنا ہے۔
ہمیں دوسروں سے توقع نہیں کرنا ہے کہ وہ کس حد تک مدد کر رہے ہیں، وہ کس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کس حد تک دوسروں کا خیال کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں محبت اہل بیت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس میدان میں بھی سب سے آگے رہنا ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو حالات ہمارے سامنے ہیں، سخت دور ہے، دشواریوں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، لیکن ایک طرف اہل بیت کا کردار دشواریوں میں بھی کس طریقے سے اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی کو نگاہوں میں رکھ کر آگے بڑھنا ہے، یہ پیغام تھا۔ اور ان دشواریوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی دشواریوں کو حل کرنا، یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔ خود انہوں نے پریشان ہو کر دوسروں کی پریشانیوں کو دور کیا ہے۔ گھر میں سختیاں تھیں، ظاہری اعتبار سے فاقے تک کی نوبت آئی ہے، لیکن اہل بیت کا کردار یہ رہا ہے کہ دوسروں کو بھوکا نہیں سونے دیا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں کہ گھر میں بچوں کا فاقہ برداشت کر لیا ہے، لیکن پڑوس کے کسی بھی شخص کی بھوک و پیاس کو برداشت نہیں کیا ہے۔ گھر میں ضرورتیں ہیں، لیکن سائل نے اگر سوال کر دیا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ یہ گویا کردار اور امام حسن کی اس طرح کی سیرت ہمیں اس زمانے میں پیغام دے رہی ہے کہ ہم کو واقعی امام حسن کا چاہنے والا ہونے کے لیے عملی طور پر یہ بھی ثبوت پیش کرنا ہے کہ جس حد تک ہم دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، ہمیں کام آنا ہے۔ خوشی منانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خوش ہو جائیں، محافل ہوں، ائمہ معصومین کی ولادت باسعادت کے مواقع ہوں، اس میں صرف ذکر کر لینا اور صرف خوش ہو جانا یہ معیار نہیں، بلکہ کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم وہ کام کر سکیں جس سے ائمہ معصومین کی خوشی کے اسباب فراہم ہو جائیں، ہم وہ کام کر سکیں جس سے امام خوش ہو سکیں۔ اور جن کاموں سے امام خوش ہوتے ہیں وہ کام ہے کہ جسے خود امام نے عملی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، انہی کاموں میں سے دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ آج یقیناً حالات تقریباً تمام افراد کے ناگفتہ بے ہیں، لیکن انہی حالات میں ہمیں اللہ پر توکل اور خداوند عالم کے ذات پر بھروسے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنا ہے، دوسروں کا خیال کرنا ہے، اور اس مدد و خیال کے ذریعے سے ثابت کرنا ہے کہ ہمارا تعلق مذہب اہل بیت سے ہے۔ اور پھر مذہب اہل بیت کا امتیاز یہ رہا ہے کہ دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کی مدد کرو۔ آج اگر اجتماعی طور پر اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جس حد تک مدد کر سکتے ہیں، جس حد تک سامنے آ سکتے ہیں، جس حد تک ایک دوسرے کا خیال کر سکتے ہیں، ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور جس دور سے ہم لوگ زندگی گزر رہے ہیں، اور یہ سال بالخصوص بعض شہروں میں اور بعض جگہوں پر سختیوں کا دور رہا ہے اور لاک ڈاؤن کا زمانہ رہا ہے، بعض جگہوں پر نمازیں نہیں ہو سکی ہیں، بعض جگہوں پر وہ اہتمام نہیں ہو سکا ہے جو ہر سال ہوتا تھا، لیکن ہمارے ہاں اس اہتمام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم کرتے تھے اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے، نہیں، الحمدللہ ہمارے لیے خوشنودی خدا کے سلسلے میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم افطار کا اہتمام، مسجدوں میں افطار بھیجنا، دوسروں کے گھروں میں افطار بھیجنا مثلاً ہر سال انجام دیتے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ایک طریقہ اللہ کی خوشی کا ہے، نہیں، آج کے زمانے میں ان حالات میں ہم دوسروں کی مدد کر کے دوسروں کے گھروں میں ضرورت کا سامان پہنچا کر بھی خوشنودی خدا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اگر مسجدوں میں افطار بھیجتے تھے، اس سال نہیں بھیج پا رہے ہیں بعض جگہوں پر، تو ہم دوسروں کے گھروں میں ان کی ضرورتوں کا سامان پہنچائیں۔ انشاءاللہ یہ عمل ہمارے لیے یقینی طور پر سیرت اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کا ثبوت بھی پیش کرے گا اور امام حسن کی خوشی کا بھی سبب ہوگا۔ اور ایسے موقع پر ہمیں یہ بھی ثبوت پیش کرنا ہے کہ یہاں اپنا اور غیر نے، ہم ضرورت مندوں کو نگاہوں میں رکھیں، جو بھی ضرورت مند ہے، جو بھی پریشان حال ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور اس کے کام آنا ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم امام حسن کی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے یہ طے کر لیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارے اطراف میں کوئی پریشان حال نہیں ہوگا، جس حد تک ہم پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں اس حد تک ہم پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اور یہ بھی اطمینان رہے ان حالات میں، عرض کروں کہ یہ بھی یقین رہے کہ ہر دور ہر زمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، حالات بگڑتے رہتے ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ قرآن کریم کا بھی ایک اعلان ہے کہ ان مع العسر یسرا، سختیوں کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس سال یہ دعا کریں کہ یہ سختیاں جو بعض شہروں میں بعض جگہوں پر ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں، بالخصوص جس شہر میں ہم ہیں وہاں پر جس ماہ سیام میں سختیوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یقیناً
بعض جگہوں پر ناگفتہ ہیں، سخت ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بابرکت ذات گرامی کے صدقے میں ہم لوگ مایوس نہ ہوں، حالات بدلیں گے، سختیوں کے بعد انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ ہمیں دوسروں کا خیال کرنا ہے، اپنی بھی فکر کرنا ہے، احتیاط سے کام لینا ہے، اور یہ بھی آخری مرحلے میں عرض کر دوں کہ ان حالات میں، اس دور میں، اس زمانے میں اہل بیت کی سیرت یہ بھی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ کسی بھی سخت سے سخت موقع پر ہمیں خداوند عالم کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی سخت سے سخت مرحلے پر گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ مایوسی کو دور ہٹاتے ہوئے ان سخت مرحلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دعا یہ کرتے رہیں کہ اللہ ان حالات کو جلد از جلد تبدیل کرے اور دنیا میں آسانیاں ہوں، دنیا میں سختیاں ختم ہوں، دنیا سے وبا کا خاتمہ ہو، اور انشاءاللہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ ہم نیمہ ماہ رمضان کی مولود کو واسطہ دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ نیمہ شعبان میں دنیا میں تشریف لانے والی ذات گرامی، جس کی ولادت باسعادت ایک مہینہ پہلے ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ہوئی ہے، اس امام عصر جو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے، جو آج بھی زندہ ہے، اس کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ چونکہ خداوند عالم کا یہ وعدہ ہے کہ جب دنیا ظلم و جور اور ناامنی سے بھر جائے گی تو اللہ امام عصر کے ذریعے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ ہم اس مبارک موقع پر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر دعا کریں کہ خداوند عالم امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں کہ ان حالات کو امام کے ظہور کا مقدمہ قرار دے، اور یہ دعا کرتے رہیں کہ ہم سب کو ان سختیوں میں بھی ہمت و حوصلہ رکھنے اور ہمت و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے ذہنوں اور ہمارے دلوں سے خوف کو نکال دے، ہم احتیاط پر عمل کر سکیں، دنیا سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور ہوں، جو بیمار اور مریض ہیں امام حسن کا واسطہ ہے کہ ان سب کی بیماریاں اور مرض اللہ دور فرمائے، سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ یہ دعا کرتے رہیں کہ ہم سب کو بھی دوسروں کے کام آنے کی توفیق عنایت فرمائے، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، امام حسن کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، مصلحتوں کو سمجھنے کی، حالات کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، امیر المومنین کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے، امام حسن کی ہم سب کو معرفت عطا فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ ہم سب اپنی نگاہوں سے امام کے ظہور پرنور کو دیکھ سکیں، ہمارا شمار امام کے ساتھیوں اور امام کے ناصروں میں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب۔ ناظرین کرام، ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام مومنین جہاں جہاں بھی ان سب کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جو بھی مومنین و مؤمنات مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار عالم جو بھی مومنین و مؤمنات بیمار ہیں ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں مکمل شفا یابی عنایت فرما۔ اور سب سے اہم دعا یہ ہے کہ وقت کے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وانک علی کل شیء قدیر۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ خدا حسن کا۔